بچوں، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ بچوں، ہم لوگوں نے اب تک اپنی کتاب کے 7 سبق مکمل کیے ہیں۔ آج ہمارے پاس انشاءاللہ 8واں سبق شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا نام ہے پیسے کا سفر نامہ۔ پیسے کا سفر نامہ دراصل ایک تاریخی سبق ہے۔ تاریخی سبق سے مراد اس میں تاریخ بیان کی گئی ہے۔ مختلف ادوار، مختلف جو بادشاہ گزرے ہیں، ان کے جو دور گزرے، ان کو اس میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے پیسے کے نام سے، کہ پیسہ اس کے اندر خود بول رہا ہے اور پھر وہ مختلف دور بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ سبق کو لکھنے والے جو مصنف ہیں، ان کا نام ہے خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی 1879 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1955 عیسوی کو آپ کا انتقال ہوا۔ اردو کے بہت بڑے ادیب اور صوفی بزرگ تھے۔ ان کے مضامین، کہانیاں اور خود نوشت سوانح بے حد مقبول ہیں۔ علامہ اقبال کے دوستوں میں سے تھے۔ 1911 عیسوی میں علامہ کو ترجمان حقیقت کا لقب دیا، جو بے حد مشہور ہوا۔ تصانیف میں بیگمات کے آنسو خاص طور پر مشہور ہے۔ یہ جو بچوں ہمارے پاس سبق شامل کیا گیا، اس کے مقاصد سوانح نگاری کے اسلوب سے واقفیت حاصل کر سکیں، قدیم تہذیب اور ہندوستان میں اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار کے بارے میں جان سکیں، خطوط نگاری کے اسلوب کو سیکھ سکیں۔ خطوط نگاری کے اسلوب تو آخر میں انشاءاللہ ہم اس کا ایک الگ سے ہی لیکچر رکھیں گے، اسی سبق سے تیسرا 2 سبق میں ہم پڑھنے کا کام انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے 2 لیکچرز میں۔ اچھا، یہ جو قسم ہے، یہ ہمارے ادب کی ایک الگ سے صنف ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انشائیہ، جس میں ہم چیزوں کو زبان دیتے ہیں۔ لکھنے والا چیزوں کو زبان دیتا ہے اور وہ چیز بول رہی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، تو پیسے کا سفر نامہ بھی کیا ہے؟ ایک انشائیہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے پڑھتے ہوئے کیا کام کرنا ہے؟ ان تمام کرداروں کے نیچے خط کھینچنا ہے جن کے قبضے میں یہ سکہ آیا ہو۔ پیسے کی بات ہو رہی ہے، وہ سکہ بیان کرے گا سب چیزیں۔ وہ سکہ جس کے پاس سے ہو کر گزرا ہے، آپ کو اس کا نام یہاں پر بیان کرنا ہے۔ میں تانبے کی کان میں رہتا تھا اور سفر کا نام بھی نہ جانتا تھا۔ سکے نے اپنی کہانی شروع کی۔ لیکن چند آدمیوں نے مجھ کو میری ماں کی گود سے جدا کر کے کان سے باہر نکالا اور بھٹی میں لے جا کر گلایا۔ اف اف، کیسی سخت آگ تھی جس نے مجھ کو پتلا پانی کر دیا۔ کوئی ٹھوس چیز لی، تانبا جو لیا ہے اسے آگ میں ڈالا اور اس نے کیا؟ اس کو گلایا ہے۔ گلانے کے بعد اسے توڑنے کا کام، اب وہ کس میں؟ لکوڈ میں آ گیا ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پتلا پانی کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میرے 2 منہ بنائے گئے اور ان پر عربی حروف میں سلطان محمد تغلق لکھ دیا گیا۔ جب میرا بدن تیار ہو گیا تو کہا گیا، اب تجھ کو سفر کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہاں کا؟ جواب ملا، جہاں تہاں کا۔ مقصد جہاں بھی جانا پڑ جائے تجھے وہاں کا اب سفر کرنا ہوگا۔ سکہ ہے، دراصل سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک یہاں سے ہیڈ اور ایک ٹیل۔ تو 2 جو اس سے ہوتے ہیں، اس کی اس نے بات کی ہے کہ میرے 2 منہ بنائے گئے، اور اس پہ دونوں طرف کیا لکھ دیا گیا؟ سلطان محمد تغلق۔ یہ کہہ کر مجھ کو ایک تھیلی میں بند کر کے خزانے میں بھیج دیا گیا۔
وہاں سونے چاندی کے بھائی بھی تھے، ان کو بھی میں نے تھیلیوں میں بند دیکھا اور سب کو مغموم پایا، مغموم غم زدہ۔ غم زدہ، پریشان۔ تو پوچھا بھائی تم چپ کیوں ہو؟ وہ بولے گھر کی جدائی کا رنج ہے اور اس کا صدمہ کہ آزادی چھن گئی اور دوسروں کے غلام بن گئے۔ میں نے کہا غلامی کہاں ہے، تم اب بھی آزاد ہو، تمہاری اصل موجود ہے۔ انہوں نے جواب دیا بے شک ہم سونا چاندی ہیں، مگر چہروں پر نقش جو لگائے گئے ہیں وہ غلامی کا نشان ہے۔ اب ہم کو سونا چاندی کوئی نہیں کہے گا، اشرفی روپیہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ یہ سن کر مجھ کو بھی خیال ہوا کہ واقعی یہ حالت تو غلامی کی ہے کہ ہیں کچھ اور کہا کچھ اور جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں بادشاہ کا حکم آیا کہ 100 اشرفیاں 101 روپے اور 101 پیسے خیرات میں دے دو۔ خزانچی نے ہم کو نکالا اور گن کر دے آیا۔ خزانچی کیشیئر ہے جس کے پاس خزانہ موجود ہوتا ہے۔ پیسوں میں بھی نکلا اور ایک محتاج کو دیا گیا۔ یہ شخص ہم تینوں کو کپڑوں میں باندھ کر گھر لایا اور صبح سے لے کر دوپہر تک ہم کو سامنے رکھ کر دیکھتا اور گنتا رہا۔ اس کے کئی بچے تھے اور وہ سب بھوکے تھے۔ جب وہ بھوک سے رونے لگے تو وہ شخص اٹھا، اشرفیاں روپے تو دفن کر دیے اور 5 پیسے لے کر بازار گیا اور ایک دکان سے اس نے پکی ہوئی روٹی خریدی۔ ان 5 پیسوں میں ایک میں بھی تھا۔ اس کا مقصد یہ جس سکے کی بات ہو رہی ہے یہ 5 پیسے سے کم مالیت کا سکہ ہے، اور جس دور کی بات ہو رہی ہے اس میں یقیناً 5 پیسے اتنے ہیں کہ کھانے کے لیے گھر بھر کے لیے روٹیاں آ جاتی ہیں۔ نان بھائی نے مجھ کو لے کر پانی کے پیالے میں ڈبو دیا۔ نان بھائی روٹی پکانے والا۔ آدھی رات تک میں غرق آب رہا۔ غرق آب ڈوبا رہا، غرق ہونا ڈوب جانا، غرق آب رہا پانی میں ڈوبا رہا، غرق آب پانی میں ڈوبا ہوا ہونا۔ جب نان بھائی نے دکان بڑھائی، دکان بڑھانا مقصد بند کی، تو مجھ کو نکال کر ایک تھیلی میں ڈال دیا۔ دوسرے دن صبح کو کسائی گوشت لے کر آیا تو نان بھائی نے تھیلی میں سے پیسے نکال کر اس کو دیے تو میں بھی اس کے ہاتھ میں گیا۔ ہر جگہ یہ سکہ جو جا رہا ہے یہ بات نہیں ہے ہر جگہ ہی یہ سکہ جا رہا ہے، بلکہ یہ سکہ صرف وہ جگہ بیان کر رہا ہے جہاں یہ گیا، کیونکہ جہاں یہ خود جائے گا وہی بیان کر سکتا ہے۔ وہاں بکریاں بک رہی تھیں، وہ اس نے خریدیں اور مجھ کو بکری والوں کے حوالے کر دیا۔ بکری والے مجھ کو لے کر اپنے گاؤں چلے گئے۔ یہ گاؤں شہر سے ذرا دور تھا۔ اس بکری والے کی ایک بیوی تھی جو اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھ چکی تو بکری والے نے مجھ کو اس کے حوالے کیا۔ اس نے ہاتھ بلند کر کے خدا کا شکرانہ ادا کیا اور 5 پیسے الگ کر کے رکھ دیے۔ انہی میں ایک میں بھی تھا۔ صبح کو وہ بڑھیا مجھ کو لے کر حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں مجھ کو رکھ دیا۔ انہوں نے مجھ کو لے کر اپنے داروغہ لنگر کے حوالے کر دیا۔ داروغہ لنگر خانے کا جو رکھوالا ہے اس کو۔ ایک شخص اود کا رہنے والا، اود جگہ کا نام ہے، ایک شخص اود کا رہنے والا غریب مسافر مخدوم چراغ دہلی کے پاس آیا اور انہوں نے لنگری سے پیسے مانگ کر اس مسافر کو دے دیے۔ ان پیسوں میں بھی تھا۔ وہ مسافر مجھ کو لے کر اپنے وطن چلا گیا، اپنے وطن چلا۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا، ایک سرائے میں اس نے مجھ کو ایک بھٹیاری کے حوالے کر کے روٹی کھا لی اور چلا گیا۔ بھٹیاری سرائے کا مالک جو ہے۔
روٹی کھا لی اور چلا گیا۔ یہ بھٹیاری بہت کنجوس تھی، اس نے مجھ کو گڑھا کھود کر دبا دیا جہاں اور بھی اشرفیاں اور پیسے دفن تھے۔ اس گڑھے میں 21 برس دبا پڑا رہا، 21 سال کا دور گزر گیا ہے۔ وہ بھٹیاری مر گئی اور اس کے بیٹے نے کھود کر مجھ کو نکالا۔ ایک رات اس کے یہاں چور آئے اور میں بھی ان کے ہاتھوں چوری ہو کر کمر میں باندھا گیا اور گھوڑوں پر جنگل در جنگل پھرتا رہا۔ وہ چور رات کو سوتے تھے کہ بادشاہی فوج نے ان کو آن گھیرا اور وہ سب مارے گئے۔ رات کے سبب میں زمین پر گر پڑا اور کسی نے مجھ کو نہ دیکھا۔ سپاہی چلے گئے اور مجھ کو زمین پر اکیلا چھوڑ گئے۔ یہاں تک پڑھنے میں ہمارا آج کا سبق، اس سے آگے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے کچھ کلاس کا کام ہے، وہ کرنا ہے ہم نے۔ کلاس کے کام میں میرے پاس کیا ہے؟ جی ہاں، سوالات ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال آج کے لیے، پہلا سوال جو ہے، مندرجہ ذیل کے لیے اپنی معلومات مختصر الفاظ میں لکھیں۔ حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی، اور اس کے بعد سلطان محمد تغلق شاہ محمد۔ ویڈیو روک کر جلدی سے اس کا جواب لکھیے۔ اس میں تو یہ تیسرا سوال ہے، لیکن آپ کے لیے کیا ہے، دوسرا ہے۔ پیسہ کس چیز کا بنتا ہے؟ اور اشرفی کس چیز کی
یہ سب دھاتیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو ہو گیا آپ کا سوال بلکہ سوالات۔ ابھی جو آپ کو یہاں کام کرنا ہے ہوم ورک کے لیے، وہ دیکھ لیجیے کیا ہے۔ میں اس کو مٹا رہا ہوں۔ ہوم ورک لینا ہے۔ ہوم ورک بڑا مزیدار قسم کا ہوم ورک ہے آپ کا، جتنا مزیدار کام سکے کا ہے سب جگہ گھومنے کا، ایسے ہی آپ کا جو کام ہے اس سے زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ تو ایک سکے کی بات ہے، آپ کو ہر سکے کے بارے میں تقریباً لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے دیکھیے گا ذرا۔ پہلے ہوم ورک میں کام سمجھا دیتا ہوں میں۔ آپ کے پاس اس طریقے کے کالم بنے ہوئے ہیں۔ ایک میں لکھا ہوا ہے سکہ، پھر ایک میں لکھا ہے استعمال کرنے والوں کے نام، پھر کوئی خاص بات۔ ٹھیک ہے، یہ ڈاکومنٹس میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ رہا صفحہ نمبر 45 ہمارا۔ اس پہ دیکھیے آپ کو کام کیا کرنا ہے۔ یہاں مختلف سکے دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے 1 کا سکہ ہے، 2 کا سکہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہلے کالم میں 1 کا سکہ، 2 کا، آپ کو اس کی تصویریں بنا دینی ہیں، آسان سی تصویریں ہوتی ہیں۔ دوسرے میں ہے 5 کا سکہ اور 10 کا سکہ۔ پھر اس کے نیچے ایسے ہی 25 پیسے، 50 پیسے، پھر 1 روپیہ، 2 روپے اور نیچے 5 روپے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سکے یعنی کہ 1 پیسہ، یہ پیسوں میں بات ہو رہی ہے، روپوں میں نہیں ہے کہیں بھی، یہ یاد رکھیے گا، روپے نیچے آ کر ہیں۔ یہ سکے 1 پیسے کے، 2 پیسے کے، آپ تو بہت چھوٹے ہیں، آپ نے استعمال نہیں کیے ہوں گے۔ جو آپ کی عمر ہے 7 کلاس 8 کلاس تک آنے کے لیے جو چاہیے ہوتی ہے، اس میں آپ نے یہ استعمال نہیں کیے ہوں گے۔ 5 پیسے 10 پیسے کے سکے بھی شاید ہی استعمال کیے ہوں، لیکن دیکھے شاید ہوں۔ اس سے نیچے پھر آپ کے 25 پیسے 50 پیسے، یہ آپ میں سے استعمال کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے تو اب بھی چلتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، استعمال کرنے والوں کے نام۔ آپ نے خود نے کیا ہو استعمال تو اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں، خود نے استعمال نہیں کیا تو 1 پیسے کا اور 2 پیسے کا سکہ جس نے استعمال کیا، آپ اپنے قریبی لوگوں سے پوچھیں اور اس میں سے پوچھ کر ان کے نام اس کالم میں یہاں پر لکھیں گے کہ ان لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ ان دونوں کو سکوں کو صرف ایک شخص نہیں، ایک سے زیادہ اشخاص میں سے جس نے بھی استعمال کیا، اور 2 نام 3 نام آپ کو جتنے لوگ مل سکیں وہ یہاں پر لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس شخص نے یہ استعمال کیے ہیں اس شخص کا نام تو نیچے والے سارے سکوں میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ ابھی موجود ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہو، اور اس نے یہ استعمال کیا ہے تو اس نے 1 پیسہ بھی استعمال کیا، 2 پیسہ بھی، 5 پیسہ، 10 پیسہ، 25، 50، 1 روپیہ سب استعمال کیا، تو اس شخص کا نام آپ سب کے آگے بھی لکھ سکتے ہو۔ ایک شخص کا نام آپ 1 سے زیادہ سکوں کے آگے لکھ سکتے ہو،
اور ایک شخص کے استعمال کرنے میں ایک سے زیادہ سکے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ معلومات آپ کو جمع کرنی ہے اور اس طریقے سے، اور ان سکوں کے بارے میں کوئی خاص بات ہو، مقصد وہ کس دور میں نکلے، کوئی سکے کسی خاص مناسبت سے، کوئی سلور جوبلی پہ، گولڈن جوبلی پہ نکالے جاتے ہیں، کوئی سکے کسی خاص واقعے کی یاد میں کبھی ایسا ہوتا ہے جاری کیے جاتے ہیں، ایسی کوئی معلومات ہو، یا ان سکوں سے متعلق جس شخص سے آپ معلومات لے رہے ہیں وہ کوئی خاص بات اس سے تعلق رکھتی ہو، وہ آپ کو یہاں لکھ دینی ہے۔ اور اگر نہ آئے سامنے تو یہ کالم میں لکھنا ضروری نہیں بھی ہے، یہاں آپ کو اس کو لکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تو تھا آپ کا ہوم ورک۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔